اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کل جتوں کلام پاک کا ترجمہ چھڈیا اج اتوں شروع کر دینے ہیں۔ اور جب ان کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ اس آبادی میں جا کر رہو اور کھاؤ اور اس سے جس جگہ تم رغبت کرو، زبان سے یہ کہتے جانا کہ توبہ ہے، اور جھکے جھکے دروازے میں داخل ہونا، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، اور جو لوگ نیک کام کریں گے ان کو مزید برآں اور دیں گے۔ سو بدل ڈالا ان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلاف تھا اس کلمہ کے جس کی ان سے فرمائش کی گئی تھی۔ اس پر ہم نے ان پر ایک آفت سماوی بھیجی، اس وجہ سے کہ وہ حکم کو ضائع کرتے تھے۔ اور آپ ان لوگوں سے اس بستی والوں کا جو کہ دریائے شور کے قریب آباد تھے اس وقت کا حال پوچھیے جب کہ وہ افتح کے بارے میں حد سے نکل رہے تھے۔ جب کہ ان کے افتح کے روز تو ان کی مچھلیاں ظاہر ہو کر ان کے سامنے آتی تھیں، اور جب افتح کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی تھیں۔ ہم ان کی اس طرح پر آزمائش کرتے تھے اس سبب سے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے بنی اسرائیل والوں نوں یہ فرمایا کہ ہفتے والے دن مچھی کا شکار نہیں کرنا، باقی دنوں میں کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آزمانے واسطے مچھی نو حکم دیتا کہ ہفتے والے دیہڑے تو سارے دے سامنے پھرنا تے باقی دنوں میں کرے کوئی نظر آ جائے، ادروائز ساریاں چھپ جاندیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آزماندی ہے کہ میرا بندہ کردہ کہ، اور جب ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ بالکل ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سخت سزا دینے والا ہے، انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے روبرو عذر کرنے کے لیے اور اس لیے کہ شاید یہ ڈر جائیں، سو جب وہ اس کو بھول گئے ان کو سمجھایا جاتا تھا تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو اس بری عادات سے منع کیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کو جو کہ زیادتی کرتے تھے ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا، اس وجہ سے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے۔ یعنی جب وہ جس کام سے ان کو منع کیا گیا تھا اس میں حد سے نکل گئے تو ہم نے ان کو کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ یعنی کہ جس وقت بندے عادتی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دے احکامات دی لاپرواہی کرتے نے، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات جس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ تسی ذلیل بندر بن جاؤ، باندر۔ اور وہ وقت یاد کرنا چاہیے کہ آپ کے رب نے یہ بات بتلا دی کہ وہ ان یہود پر قیامت تک ایسے شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سزائے شدید کی تکلیف پہنچاتا رہے گا۔ بلا شبہ آپ کا رب جلد ہی سزا دے دیتا ہے،
اور بلا شبہ وہ واقعہ ہی بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا ہے۔ اور ہم نے دنیا میں ان کی مختلف جماعتیں کر دیں، بعض ان میں نیک تھے اور بعض ان میں اور طرح کے تھے، اور ہم ان کو خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزماتے رہے کہ شاید باز آ جائیں۔ پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کے جانشین ہوئے اور کتاب کو ان سے حاصل کیا، وہ اس دنیا فانی کا مال متاع لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری ضرور مغفرت ہو جائے گی، ہماری ضرور مغفرت ہو جائے گی، حالانکہ اگر ان کے پاس ویسا ہی مال متاع آنے لگے تو اس کو بھی لے لیں گے۔ کیا ان سے اس کتاب کے اس مضمون کا عہد نہیں لیا گیا کہ اللہ کی طرف سے بجز حق بات کے اور کسی بات کی نسبت نہ کریں؟ اور انہوں نے اس کتاب میں سے جو کچھ تھا اس کو پڑھ لیا، اور آخرت والا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی رکھتے ہیں۔ پھر کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور جو لوگ کتاب کے پابند ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کا جو اپنی اصلاح کریں ثواب ضائع نہ کریں گے۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر صاحبان کی طرح ان کے اوپر مہلک کر دیا، اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب ان پر گرا، اور کہا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی اسے مضبوطی کے ساتھ قبول کرو، اور یاد رکھو جو احکام اس میں ہیں، اس سے توقع ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے ان ہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں، تاکہ تم لوگ قیامت کے روز کیوں نہ کہو کہ ہم اس سے محض بے خبر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات نے ساریاں ارواح نوں میں تسی بھی اقرار کیتے ہے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نے ساڈے دی ساریاں دی سوال کیتا کہ الستو بربکم، کیا میں تہاڈا رب نہیں؟ تے اسی ساریاں نے اقرار کیتے ہے کہ یا اللہ ادھے وچ کوئی شک نہیں، تیری ذات ساڈا رب ہے۔ یا یوں کہو کہ پہلے شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے، سو کیا ان غلط راہ والوں کے فعل پر تو ہم کو ہلاکت میں ڈال دے گا؟ ہم اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں اور تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے کہ جس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں، پھر وہ ان سے بالکل نکل گیا، پھر شیطان کے پیچھے لگ گیا، سو وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ اگر ہم چاہتے تو ان کو ان آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا، سو اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی وہ ہم پہ، یا اس کو چھوڑ دے تب بھی ہم پہ۔ یہاں حالت ان لوگوں کی ہے، یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، سو آپ اس حال کو بیان کر دیجئے، شاید وہ لوگ کچھ سوچیں۔ اور ان لوگوں کی حالت بھی بری حالت ہے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور اپنا نقصان کرتے ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت کرتا ہے سو ہدایت پانے والا وہی ہوتا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دے سو ایسے ہی لوگ خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ ایتھے ایک گل واضح کر دیاں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات اگر کوئی بندہ ہدایت خود طلب کرے تو وہ بابرکت ذات ہدایت دیندی۔ ہدایت تے اللہ دی محبت دو چیزاں
اگر انسان خود طلب کرے دا تو بابرکت ذات عطا کرے دی۔ جیڑا بندہ خود طلب نہ کرے ایسی جی طلب کرنے خواہش انہوں اللہ تعالیٰ دی ذات ہدایت نہیں جے دیتی۔ اس گلے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ توبہ بھی کردیا رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ دی ذات کولوں سیدھا رستہ ہدایت اللہ دی محبت منگدیا رہنا چاہیے۔ اور ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں جن کے دل ایسے ہیں جن سے نہیں سمجھتے، اور جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے نہیں دیکھتے، جن کے کان ایسے ہیں جن سے نہیں سنتے۔ یہ لوگ چوپاؤں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ یہی لوگ غافل ہیں۔ اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، سو ان ناموں سے اللہ کو موسوم کیا کرو، اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کجروئی کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو ان کے کیے کی ضرور سزا ملے گی۔ اور ہماری مخلوق میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے موافق ہدایت کرتی ہے اور اس سے موافق انصاف بھی کرتی ہے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ان کو بتدریج گرفت میں لیے جا رہے ہیں، اس طور پر کہ ان کو خبر بھی نہیں، اور میں ان کو مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ کیا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہ کیا کہ ان کے ساتھی کو ذرا بھی جنون نہیں، وہ تو صرف ایک صاف صاف ڈرانے والے ہیں۔ اور کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ آسمانوں اور زمین کے عالم میں اور دوسری چیزوں میں جو اللہ نے پیدا کی، اور اس بات میں کہ ممکن ہے ان کی اجل قریب ہی آ پہنچی ہو، پھر قرآن کے بعد کون سی بات پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ پر نہیں لا سکتا، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی گمراہی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں اور ان کا وقوع کب ہوگا؟ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے، اور اس کے وقت پر اس کو سوائے اللہ کے کوئی اور ظاہر نہ کرے گا، اور وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، وہ تم پر محض اچانک آ پڑے گی۔ وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی تحقیق کر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم خاص اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اگر لوگ نہیں جانتے۔ آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ضرر کا، مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے چاہا ہو۔ اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت سے منافع حاصل کر لیتا، اور کوئی نقصان مجھ کو نہ پہنچتا، میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔ اے اندازہ لگا لو نا، اللہ تعالیٰ دی ذات واضح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اے آیا مبارکہ اے جڑا اسی تے غلط رستے تے پہ گیا فرقہ واریت والے، ایک کہندا غیب دا علم جان دیا ہے، دوجا کہندا نہیں، او خدا را ایک دن اسی سارے نے مر جانے، اللہ دے ہاں پیش ہونا ہے، کیا انہاں چیزاں دا سوال ہوئے دا، جنہاں چیزاں دا سوال ہوئے دا او کرو۔ بہرحال اس آیت مبارکہ میں پھر دہرانا، خود سن لیو اللہ تعالیٰ دی ذات کی فرما رہی ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ضرر کا، یعنی کہ نہ نفع دا اختیار ہے نہ نقصان دا، مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے چاہا۔ اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت سے منافع حاصل کر لیتا اور کوئی نقصان مجھ کو نہ پہنچتا، میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے تم کو ایک تن واحد سے پیدا کیا اور اسی کا جوڑا بنایا،
تاکہ وہ اس اپنے جوڑے سے انس حاصل کرے۔ پھر جب میاں بیوی سے قربت حاصل کی تو اس کو حمل رہ گیا ہلکا سا، سو وہ اس کو لیے ہوئے چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں میاں بیوی اللہ سے جو ان کا مالک ہے دعا کرنے لگے کہ اگر تو نے ہم کو صحیح سالم اولاد دے دی تو ہم خوب شکر گزاری کریں گے۔ سو جب اللہ نے دونوں کو صحیح سالم اولاد دے دی تو اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں سے وہ دونوں اللہ کے شریک قرار دینے لگے، سو اللہ پاک ہے ان کے شرک سے۔ کیا ایسوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہ کر سکیں اور خود ہی پیدا کیے گئے ہوں؟ یعنی کہ جڑی اسی اللہ تعالیٰ دی ذات سانو ساریاں نو ہدایت عطا فرما دے، آمین۔ ایسی جڑا دوجیاں نو خاص کر معذرت نال پیراں دے خلاف نہیں، پیر ہوندا ہے رستہ دکھانے والا، اور رستہ کیڑا ہے اللہ تعالیٰ دی ذات دا، پیراں دے خلاف نہیں، لیکن اسی پیراں نو جڑا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ دی ذات دا مقام دے چھڑیا ہے۔ اس آیت وچ اللہ تعالیٰ دی ذات فرماندی ہے کہ ایسوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہ کر سکیں اور وہ خود ہی پیدا کیے گئے ہوں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ دی ذات نے انہوں نے پیدا کیتا ہے نا، وہ تو آپ ہی پیدا اپنی پیدائش سے اپنا اختیار نہیں رکھتے، اور وہ ان کو کسی قسم کی مدد نہیں دے سکتے اور وہ خود بھی مدد نہیں کر سکتے، یعنی کہ وہ کسی نو مدد دے نہیں سکتے بلکہ وہ اپنی مدد بھی آپ نہیں کر سکتے۔ اور اگر تم ان کو کوئی بات بتلانے کو پکارو تو تمہارے کہنے پر نہ چلیں، تمہارے اعتبار سے دونوں امر برابر ہیں، خواہ تم ان کو پکارو یا خاموش رہو۔ واقعی تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تم ہی جیسے بندے ہیں، سو تم ان کو پکارو، پھر ان کو چاہیے کہ تمہارا کہنا کر دیں اگر تم سچے ہو۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہوں، ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ کسی چیز کو تھام سکیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہوں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہوں؟ آپ کہہ دیجئے تم اپنے سب شرکا کو بلا لو، پھر میری ضرر رسانی کی تدبیر کرو، پھر مجھ کو ذرا مہلت مت دو۔ یقیناً میرا مددگار اللہ تعالیٰ ہے جس نے یہ کتاب نازل فرمائی اور وہ نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اور تم جن لوگوں کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ ان کو اگر کوئی بات بتلانے کو پکارو تو اس کو نہ سنیں، ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ گویا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ آپ درگزر کو اختیار کریں، نیک کام کی تعلیم دیں اور جاہلوں سے کنارہ ہو جائیں۔ اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجیے، بلا شبہ وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یقیناً وہ لوگ خدا ترس ہیں، جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں، سو یکا یک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور جو شیاطین کے تابع ہیں وہ ان کو گمراہی میں کھینچے لے جاتے ہیں، پس وہ باز نہیں آتے۔ اور جب آپ کوئی معجزہ ان کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ معجزہ کیوں نہ لائے؟ آپ فرما دیجئے کہ میں اس کا اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے حکم بھیجا گیا۔ یہ گویا بہت سی دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور جو ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور جب قرآن پڑھا جایا کرے تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو
اور خاموش رہا کرو، امید ہے تم پر رحمت ہو۔ اور اے شخص اپنے رب کی یاد کیا کر اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، اور زور کی آواز کی نسبت اور کم آواز کے ساتھ، صبح اور شام، اور اہل غفلت میں سے مت ہونا۔ یقیناً جو تیرے رب کے نزدیک ہیں اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انفال۔ یہ لوگ آپ سے غنیمتوں کا حکم دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجیے کہ یہ غنیمتیں اللہ کی ہیں اور رسول کی ہیں، سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ہدایت کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ یعنی کہ اندازہ لگاؤ نا، اس آیت وچ بھی اللہ تعالیٰ دی ذات واضح فرماندے نے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات دے بھی آکھے لگو، عطایت کہنے نے آکھے لگنے، اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بھی آکھے لگو جے تواڈے اندر ایمان ہے۔ دوجا لفظاں وچ اگر ایمان دی رتی بھی ہے نا تے اللہ دے بھی آکھے لگو، تے اللہ دے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آکھے لگو۔ بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اور جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سچے ایمان والے یہ لوگ ہیں، ان کے پاس بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ آپ کو روانہ کیا، اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو گراں سمجھتی تھی، وہ اس حق کے بارے میں اور اس کے بعد کہ اس کا ظہور ہو گیا آپ سے اس طرح جھگڑ رہے تھے گویا کوئی ان کو موت کی طرف ہانکنے کے لیے جاتا ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ اور تم لوگ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تم سے ان دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کرتا تھا کہ تمہارے ہاتھ آ جائے گی، اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ وہ اپنے احکام سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور ان کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق کا حق ہونا باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے۔ گو یہ مجرم لوگ ناپسند کرتے ہی۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری سن لی کہ تم کو 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا جو لگاتار چلے آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ یہ امداد میں اس لیے کی کہ بشارت ہو تاکہ تمہارے دلوں کو قرار ہو، اور مدد صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو کہ زبردست حکمت والا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا، پھر اپنی طرف سے چین دینے کے لیے، اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا، اور اس پانی کے ذریعے تم کو پاک کر دے اور تم سے شیطانی وسوسہ کو دفع کر دے، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، تمہارے پاؤں جما دے۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب کہ آپ کا رب فرشتوں کو حکم دیتا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، سو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ، میں ابھی کفار کے قلوب میں رعب ڈالے دیتا ہوں، سو تم گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور کو مارو۔ یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے سو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ سو یہ سزا چکھو اور جان رکھو کہ کافروں کے لیے جہنم کا عذاب مقرر ہی ہے۔ اے ایمان والو،
جب تم کافروں کو دو بدو مقابل ہو جاؤ تو ان سے پشت مت پھیرنا، اور جو شخص ان سے اس موقع پر پشت پھیرے گا، مگر ہاں جو لڑائی کے لیے پینترا بدلتا ہو، جو اپنی جماعت کی طرف سے پناہ لینے آتا ہو، وہ مستثنا ہے۔ باقی جو ایسا کرے گا اور اللہ کا غضب میں آ جائے گا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ سو تم نے انہیں قتل نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا۔ آپ نے ہاتھ کی مٹھی نہیں پھینکی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ پھینکی، تاکہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے ان کی محنت کا خوب عوض دے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنا تھا، اور اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہو تو فیصلہ تمہارے سامنے موجود ہوا، اور اگر باز آ جاؤ یہ تمہارے لیے نہایت خوب ہے، اور اگر تم پھر وہی کام کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کام کریں گے، اور تمہاری جمعیت تمہارے ذرا بھی کام نہ آئے گی، گو کتنی زیادہ ہو۔ اور واقعی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کا اور اس کے رسول کا کہنا مانو، اور اس کا کہنا ماننے سے روگردانی مت کرو، سنتے جانتے ہوئے۔ یہ دیکھیں نا اس آیا مبارکہ کلام پاک کچھ بارہا ایسا نہیں آیا مبارکہ جی کہ اللہ تعالیٰ دی ذات دے آکھے لگو، اللہ دے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے آکھے لگو۔ اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ سنتے سناتے کچھ بھی نہیں۔ بے شک بدترین خلائق اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، اور جو کہ ذرا نہیں سمجھتے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ان میں سے کوئی خوبی دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق دے دیتا، اور اگر ان کو اب سنا دے تو ضرور روگردانی کریں گے بے روحی کرتے ہوئے۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کو بجا لاؤ، جب کہ رسول تم کو تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلاتے ہوئے، اور جان رکھو اللہ تعالیٰ آدمی کے اس کے قلب کے درمیان آڑ بن جایا کرتا ہے، اور بلا شبہ تم سب کو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس جمع ہونا ہے۔ اور تم ایسے وبال سے بچو کہ جو خاص کر صرف ان ہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم سے ان گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور اس حالت کو یاد کرو جب کہ تم زمین میں قلیل تھے، کمزور شمار کیے جاتے تھے، اور اس اندیشہ میں رہتے تھے کہ تم کو لوگ نوچ کھسوٹ نہ لیں، سو اللہ نے تم کو رہنے کی جگہ دی، اور تم کو اپنی نصرت سے قوت دی، اور تم کو نفیس چیزیں عطا فرمائیں تاکہ تم شکر کرو۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتے ہوئے خیانت مت کرو، اور اپنے قابل حفاظت چیزوں میں خیانت مت کرو۔ اور تم اس بات کو جان رکھو کہ تمہارے اموال، تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیز ہے، اور اس بات کو بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا بھاری اجر ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلہ کی چیز دے گا، اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا، اور تم کو بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اور اس واقعہ کا بھی ذکر کیجئے جب کہ کافر لوگ آپ کے نسبت تدبیر سوچتے رہے تھے، اور آپ کو قید کر لیں گے، یا آپ کو قتل کر ڈالیں گے، یا آپ کو خارج الوطن کر دیں، اور وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کر رہا تھا۔ سب سے زیادہ مستحکم تدبیر والا اللہ ہے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں
ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو اس کے برابر ہم بھی کہہ دیں، اور یہ تو کچھ بھی نہیں، صرف بے سند باتیں ہیں جو پہلوؤں سے منقول چلی آ رہی ہیں۔ اور جب ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے واقع ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برساؤ، ہم پر کوئی دردناک عذاب واقع کر دے، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے گا کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہوں۔ اور ان میں سے کیا بات ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سزا نہ دے، حالانکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں، جبکہ وہ لوگ اس مسجد کے متولی نہیں، اس کے متولی تو سوائے متقیوں کے اور کوئی اشخاص نہیں، لیکن ان میں اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ اور ان کی نماز کعبہ کے پاس صرف یہ تھی، سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، سو اپنے کفر کے سبب اس عذاب کا مزہ چکھو۔ بلا شبہ یہ کافر لوگ اپنے مالوں کو اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے روکیں، سو یہ لوگ تو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہی رہیں گے، پھر وہ مال ان کے حق میں باعث حسرت ہو جائیں گے، پھر مغلوب ہو جائیں گے، اور کافر لوگوں کو دوزخ کی طرف جمع کیا جائے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاکوں کو ایک دوسرے سے ملا دے، پھر سب کو اکٹھا ڈھیر کر دے اور ان سب کو جہنم میں ڈال دے۔ ایسے لوگ پورے خسارے میں ہیں۔ آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ باز آ جائیں تو ان کے سارے گناہ جو پہلے ہو چکے ہیں سب معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر وہی عادت رکھیں تو کفار سابقین کے حق میں قانون نافذ ہو چکا ہے، اور تم ان سے اس حد تک لڑو کہ ان میں فساد عقیدہ نہ رہے اور دین اللہ ہی کا ہو جائے۔ پھر اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب دیکھتا ہے، اور اگر روح گردانی کریں تو یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے، اور وہ بہت اچھا کارساز ہے، بہت اچھا مددگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات سانو سارے کلام پاک نو سمجھنے اور سمجھ کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔